بخاری شریف کتاب التفسیر میں اور فضائل میں، سنن دارقطنی میں، سنن سعید ابن منصور میں روایت ہے کہ ایسی سورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، سورہ فاتحہ۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ ایک جگہ جا کے رک گیا، قریب میں آبادی تھی، ہم نے ان سے طلب کیا کہ ہم مسافرین ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمارا رواج نہیں ہے مسافروں کو کھانا دینے کا۔ بعض لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اچانک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈسا، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَمَا نَفَعَهُمْ، بہت کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بخاری شریف فضل فاتحۃ الکتاب۔ قیل لهم، ان سے کہا گیا یہاں قریب میں سفید پوش آئے ہوئے ہیں، نبی آخر زمان کی امت کے، شاید ان کے پاس کوئی ہو۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہمارے مرد سب غائب ہو گئے، سفر پر گئے، سردار کو سانپ نے ڈسا ہے، حل فیکم راق، ہے تم میں کوئی جھاڑ پھونک جاننے والا؟ ابو سعید خدری نے کہا بالکل میں دم جانتا ہوں، لیکن ہم اتنے دن یہاں ٹھہرے، تم نے ہماری مہمانی کا خیال نہیں رکھا، اب تب میں پڑھوں گا کہ تم ہمارے ساتھ فیصلہ کر لو، جب آپ کا آدمی ٹھیک ہو جائے کیا دو گے؟ فَقَطَعُوا لَهُ جَعْلًا مِّنَ الْغَنَمِ وَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِّنَ الْغَنَمِ، بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ پر فیصلہ ہو گیا۔ ابو سعید خدری 3 دن صبح و شام گئے دم کرنے کے لیے، لوگ آ جاتے دم کر رہا ہے، دم بچیا دے دم دانی خورین دوانی اور چاوادی اوزی دے خودی خزانے۔ اس کا دم کیا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں عصر کے بعد آؤ، کہیں ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم نہیں ہے تو یہاں آ کے مجھ پہ احسان کرنے آئے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ 3 دن صباحاً و مساء، اور ان کو امتحان میں ڈالنا ہو تو ان کو کہو کہ صبح آ جاؤ، ذرا کہہ تو دیکھو صبح آ جاؤ، پھر آپ سے پوچھیں گے کیا مطلب ہے؟ نہیں 11 بجے آ جاؤ، تو چھوٹے بچے جو ناظرہ پڑھتے ہیں اس کو بلا لو کہ بیٹے اس کو صبح سکھاؤ، یہ جو 42 سال کا نابالغ ہے اس کو صبح کا پتہ نہیں ہے، تو چھوٹا بچہ اس سے پوچھے بیٹے صبح کیا ہو گئے؟ تو صبح تو فجر کو کہتے، کہتے یہ کہتے 11 بجے۔ شرم و حیا کہاں ہے؟ تنخواہ تو بڑی ملتی ہے، شرم و حیا کہیں نہیں بکتی ہے کہ وہ ایک ماچس کے برابر خرید کے ان کے ساتھ لگا دیا جائے۔ یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈانٹ پڑتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ دم بہت مشکل کام ہے، دم کوئی آسان کام نہیں۔ دم وہ کرے جو خود بھی سیر ہو، کامل ہو، ناقص آدمی دم کرے گا تو نقصان پائے گا، اور خاص کر دیوانے کو دم کرتے وقت، نظر کو دم کرتے وقت اور جنات کو دم کرتے وقت پہلے اپنے آپ کو تول لو، سر نہ ترد ضروریات بورے اصل سے ضروریات نہ غیب شی آسان کار نہیں ہے۔ چف چف دم نہیں ہے، دم کمال کے انتقال کو کہتے ہیں۔ عافیت اس میں ہے کہ آرام سے رہو بس، اور جب یہ کام کرنے ہوں تو پھر راتوں کو بھی اٹھا کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اور جو دعائیں احادیث مبارکہ میں ہیں، ابن سنی کے عمل الیوم واللیل میں، یا مجربات دیربی کبیر میں، یا حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب کے بیاض میں، ان کو ذرا پختہ کر دیں۔ میرا مطلب یہ کہ اس کو کام سمجھے کر، کچا کام نہ کرے، نقصان اٹھائیں گے آپ۔ یہ جتنے عاملین ہیں یہ زیر عتاب ہوتے ہیں، کیوں؟ خود عمل کمزور ہے تو دوسرے کو کیا دم کرنا ہے، خود پختہ ہو جائے، اس لیے لوگ اجازت لیتے ہیں
کسی کامل سے اجازت لے لیتے ہیں، وہ طریقہ کار بتا دیتے ہیں، اس کا صدقہ نکلوا دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً خیر و برکت کا طریقہ بڑھانے کا بتاتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے اپنے استاد اور شیخ حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے جاتا تھا، تو ہمارا گھر بھی دریا کے کنارے ہے اور حضرت صاحب کی جامع مسجد بھی دریا کے کنارے ہے، اور دریا کا راستہ بہت شارٹ تھا، بہت چھوٹا، 3 منٹ کا، بس ہمارے گھر سے نیچے اترو، 2-3 بیچ میں کھائیاں آ رہی ہے، ادھر حضرت کی مسجد ہے، اور گاؤں سے جو راستہ تھا وہ 1 گھنٹے کا تھا۔ تو مجھے والدین کی تاکید تھی کہ آپ وہاں سے جائیں صبح سویرے، یہاں سے نہ جائیں، مگر جب ان کا خیال نہیں ہوتا تھا میں نیچے اتر جاتا تھا۔ کچھ دن جب گزر گئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہے، اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے کپڑوں سے پسینے نکلتے تھے اور جسم پورا دن ٹھنڈا ہوتا تھا اور سر گرم ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے والدہ صاحبہ سے کہا، وہ بھی استاد مولانا فضل علی سے 12 سال پڑھی ہوئی تھی، اس والدہ صاحبہ نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، حضرت سے ذکر کریں، حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں شرح وقایہ آخرین پڑھ رہا تھا حضرت سے، بدیع المیزان وغیرہ یہ سب، التریف لادیب الظریف یہ سب چیزیں پڑھ رہا تھا۔ تو جب بہت اچھا وقت میں نے دیکھا کہ حضرت خوب موڈ میں تھے اور کوئی اور نہیں تھا، حضرت تشریف فرما تھے، میں سبق پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں دریا کے کنارے صبح آتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قریب سے کوئی مجھے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن سارا دن جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور سر میرا گرم ہوتا ہے۔ یار کاملین کا کیا کہنا ہے، بس یہ سنتے ہیں حضرت کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، بالکل تک سرخ ہو گیا، غصے آمخ تک سرخ، اور یکدم تیپائی کی طرف نیچے قرآن کو دیکھنے لگے، اور پھر سر اٹھایا اور فرمایا گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھ لے، اور پھر 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے۔ میں اس سے پہلے 20 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا تھا اور یہ کلمات 100 بار پڑھتا تھا، لیکن استاد نے جس دن بتایا کہ 1 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسے کامل استاد آپ کو بھی اجازت ہے پڑھا کریں، حضرت کی روح کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ۔ میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا، ہمارے حضرت کو وظائف میں کمال حاصل تھا، میں بہت بیمار تھا، یہاں آیا تھا نئے امام تھا، طالب علم بھی تھا، تو روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا تھا، تکلیف رہتی تھی، تو حضرت نے مجھے خط میں لکھا کہ دلائل الخیرات پڑھا کریں، میرے پاس خط موجود ہے، سند ہے میرے لیے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ دلائل الخیرات کیسے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے۔ میں استاد مولانا مفتی ولی حسن صاحب کو جا کے بتایا، حضرت نے کچھ طریقہ بتا دیا پڑھنے کا، اور دن مقرر ہوا منگل کے دن ظہر کے بعد آنے کے لیے۔ منگل کے دن ظہر کے بعد میں چلا گیا خدمت میں، تو پوچھا کہ دلائل الخیرات کیوں پڑھنے لگے ہو؟ میں نے کہا استاد مولانا لطف اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ پڑھو۔ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا خط آیا ہے، کہا خط لاؤ۔ میں وہاں سے رکشے میں بیٹھ کے واپس آیا، گھر سے خط لے گیا، خط دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آپ کو پتا ہے مولانا لطف اللہ صاحب کے پاس دلائل الخیرات کی اجازت مولانا انور شاہ کی، اور بنوری ٹاؤن کے زمانے میں میرا اور حضرت بنوری کا ارادہ تھا کہ ہم اجازت لیں گے، مگر ہم ان سے بہت ڈرتے تھے، نہیں لے سکے۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ مجھے کہیں کہ آپ پڑھا کریں۔ میں نے کہا میں
میں تو آپ سے کم، آپ فضول باتیں چھوڑو، جو میں کہتا ہوں اس طرح کہو. کہا میرا نام لو، میرا نام ولی حسن ہے، میرے والد کا نام انوار الحسن تھا اور دادا کا نام حیدر حسن خان تھا. میرا نام لے کر مجھے کہو کہ آپ کو اجازت ہے اور آپ پڑھیں. اب میں یہ بول ہی نہیں سکتا. حضرت نے کاغذ پہ لکھ کے کہا یہ پڑھو، اس طرح پڑھ کے سناؤ. میں نے حضرت کے القاب و اوصاف کے ساتھ کہ حضرت کے حکم کی تعمیل میں، حضرت کے ارشاد کی اجازت میں، حضرت کی طرف سے حضرت کو اجازت ہے. بہت خوش ہو گئے. کہا آپ جاؤ، جسے تم چاہو ایسا پڑھو، حضرت زندہ ہے، ان سے پتہ کرو اور میری اجازت براہ راست کرا دو، ان کو کہو. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ استاد مولانا لطف اللہ صاحب دور حدیث کے سال بہت بیمار ہو گئے تھے دیوبند میں. تو حضرت مولانا انور شاہ سے کمرے میں تشریف لائے تھے عیادت کے لیے. اس وقت ان کو کہا کہ دلائل الخیرات پڑھو. تو یہ ایک اجازت تھی جو ایک طالب علم کو ملی، اور کسی کے پاس اجازت نہیں تھی، اور وہ نہایت قوی النسبت تھے. تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف اس لیے بہت زیادہ مؤثر تھے. خیر، ابو سعید خدری 3 دن تک صبح و شام گئے اور ان کے سردار کو دم کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری میں فبرأ، بالکل ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے حضرت ابو سعید کو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ دے دیا. اس میں 3 روایتیں ہیں. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ 30 شاطن، 30 بکرے تھے. ابو داؤد کی ایک روایت میں 80 ہے اور ایک میں 120 ہے. تو 30 بڑی بکریاں ہوں گی اور چھوٹے چھوٹے متوسط بچے ساتھ ملا کے 80 ہو جائیں گے، اور جو اس درمیان میں بیائے ہیں یا شیرخوار بچے ہیں وہ ملا کر 120 ہو جائیں گے. ریوڑ لے کر کے آئے تو صحابہ نے کہا اخذت اجرا علی کتاب اللہ، قرآن پر تم نے اجرت لے لیا. جب مدینہ منورہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سارا واقعہ سنایا. آپ نے کہا تم نے کون سی صورت پڑھی جس سے اٹھی کو؟ اور نے کہا فاتحہ. آپ نے فرمایا اس میں شفا ہے، یہ رقیہ ہے تمام شر فساد سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے. اور فرمایا انہا لحق، آپ نے بالکل صحیح کیا. اور اضربوا لی سہما، میرا حصہ بھی دے دو. ووزعوا فیما بینکم، اور یہ بھیڑ بکری آپس میں تقسیم کر لو. ہمارا عجیب درس ہے. قرآن کے 30 پارے ہیں، ایک پارہ کوئی پڑھ لے تو